پڑھیں تو آپ کے ہاں اقبال ہی جہاں جو اجتہاد کا چیپٹر ہے اس پہ فرماتے ہیں کہ نائبین امام کا جو تصور ہے، اس وقت نائبین امام کا تھا، یہ انقلاب ابھی ایران میں آیا ہی نہیں تھا، تو نائبین امام کا تصور تھا یہ مجتہدین کا ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو امام غائب کے نائب کے طور پر یہ گروپ تھا. رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں وہ رضا شاہ پہلوی کو کہتے تھے تم بے شک جو بھی قانون بنانا چاہتے ہو بنا لو، لیکن ہم نائبین امام فیصلہ کریں گے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا، اقبال اپنے اجتہاد والے چیپٹر میں ریجیکٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو کہ دس از اے تھیوکریسی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھیوکریٹک سسٹم ہے. کیونکہ آ گیا نا. اچھا، اب بیچ میں مذہب آ گیا ایک طرح سے، اور وہ مذہب ہمیشہ آتا ہے کنونشن کی صورت میں. اچھا، اب اس صورت میں نہیں آتا جس میں اب اجتہادی صورت ہو. اب سے اقبال پوچھ رہے ہیں یہ سوال ان سے سید سلیمان ندوی سے، ان کے جو خطوط ہیں ان میں علامہ کا ایک خط ہے، آپ ذرا غور سے پڑھیں، آپ کی لائبریری میں ہوگا. اس کو لکھ رہے ہیں ان کو سید سلیمان ندوی کو کہ مجھے بتائیے کہ جب مدینے میں قحط پڑا اور عمر نے قطع حد کی، غلے کے چور کی سزا قطع حد ختم کر دی، یہ پاور اس نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ دیکھیے، یو ہیو ٹو ہیو اے پاور ٹو سسپینڈ اے لا. اچھا، اب یہ قرآنک لا، تو عمر اس کو سسپینڈ کر رہا ہے ایز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور اقبال پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاور اس کو کہاں سے ملی؟ کس جگہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہو تو میرا حکم تم سسپینڈ کر دو؟ ایمرجنسی کے متعلق قانون ہے. ایمرجنسی جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اضطرار. اچھا، یہ جو اضطرار کی ہیں جی، ہاں. اچھا، اضطرار میں تو حرام جو شے ہے وہ حلال ہو جاتی ہے کھانے پینے کے متعلق، زندہ رہنے کے لیے. یا زندہ رہنے کے لیے آپ مذہب بھی کہتے ہو میرا، میں مسلمان ہے ہی نہیں، وہاں اضطرار آتا ہے. اضطرار یہ نہیں آتا کہ خدا کا جو سری حکم ہے اسی کو ہی کالعدم قرار دے دو. وہ تو اجتہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے، ناٹ تھرو اضطرار. اچھا، اب کیا جواب دیا سید سلیمان ندوی نے اقبال کو کہ یہ عمر نے کیا کیا؟ یہ عمر کا اجتہاد تھا، تو اجتہاد اس کی اپنی مرضی سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کر سکتا ہے. اچھا، اب ایسی مثالیں بھی، یہ تو ایک مثال ہے نا، ہمیں نہیں پتا اس نے جواب کیا دیا چونکہ وہ محفوظ نہیں ہے. اچھا، وہ جواب محفوظ نہیں ہے، یہ سوال جو ہے وہ قائم ہے. اس کا جواب تو اقبال پھر اجتہاد کے ذریعے ہی دیتے ہیں نا کہ یہ عمر کے اجتہادات ہیں. اور جب یہ سزا یہاں نافذ کی گئی تھی تو یہاں تو منافقانہ طریقے سے نافذ کی گئی ہے، آج تک کبھی دی بھی نہیں گئی، اس سے بلکہ کرائم بڑا ہے. تو ہمارے جسٹس کیکاؤس تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک بیان اخبار میں جاری کیا تھا ضیاء الحق کے خلاف کہ جب تک تو مجھے، میرے ملک کے ہر فرد کو ضروریات زندگی بیسک جو ہیں بنیادی وہ فراہم نہیں کرتا تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرا ہاتھ قلم کرے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت یہاں پر مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، وہ میرا ہاتھ کیسے کاٹے گی اگر میں چوری کرتا ہوں؟ روٹی کی خاطر ہی چوری ہوتی ہے، خواہ ڈاکہ زنی ہو یا کچھ ہو. تو وہ تو ہو نہیں صورت، تو پھر کس طرح آپ یہ کر سکتے ہو؟ اسی طرح یہ چیزیں ہیں ساری. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس پہ یہ جو باتیں ہیں ان پر کم از کم اگر یہ اقبال کے ہاں اس کے اشارے ملتے ہیں تو ہم نے اس پر غور نہیں کیا. وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ان کے ہاں ملتا ہے وہ ہم نے کوئی قائم نہیں کی. ہمارے ہاں تو جو جنرلی آرتھوڈاکس تصور ہے، جس سے میں نے عرض کیا کہ جو شیخ الاسلام تھے مصر کے، انہوں نے مجھے کہا کہ والنٹیرلی تم دے سکتے ہو کل العفو میں، اللہ کا جو حکم ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ، یعنی مطلب ہے. یا پھر یہاں فقر آتا ہے کہ آپ اگر خود سمجھتے ہو اخلاقی طور پر تم اچھے ہو، مسلمان ہو، ارے اخلاقی طور پر ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ پیٹ میں روٹی ہی نہیں؟ وہاں پر اسلامی مسلمانی کہاں کام آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب، اس فکری اضطراب کے عہد میں رہتے ہوئے
کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں میں اجتہاد کی لہر دوبارہ زندہ ہوگی؟ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا وہ زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس طرح ہمیں دیکھیے اقبال نے 4 چیزیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی خودی مستحکم ہوتی ہے. وہ مسلمان کی خودی مستحکم کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ان میں سب سے اول تو ہے جس کو وہ عشق کہتے ہیں. نمبر 2 ہے فقر، دنیاوی چیزوں کے پیچھے، اس کے حصول کے پیچھے تگ و دو کرنا. تیسری چیز جرت، اور چوتھی چیز آزادی ہے. میری کئی علماء سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس مسئلے پر کہ یہ اقبال نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. دیکھیے میری اپنی رائے ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا جو تصور ہے وہ عقل کو اس لیے ایمان کا دشمن سمجھتے ہیں چونکہ عقل لا الہ سے شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہی لا الہ سے کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں جانتا ہی نہیں خدا ہے یا نہیں. وہ تو شروع یعنی یہ تو حجاب ہے ایک طرح کا. یو اسٹارٹ فرام حجاب. اگر کشف المحجوب پڑھیں تو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے وہ خدا کو نہ ماننا ہے. یعنی آپ عقل کے ذریعے شروع ہی اس بات سے کرتے ہو کہ خدا نہیں. مجھے پہلے ثبوت عقلی طور پر دو کہ خدا ہے یا نہیں. سو عقل تو دشمن ہو گئی نا ایمان کی، کیونکہ وہ شروع ہی لا الہ سے کرتی. اچھا عشق کیوں دشمن ہے ایمان کا؟ چونکہ عشق جو ہے وہ اصرار کرتا ہے مجھے دکھاؤ دیدار دوست. وہ دیدار دوست چاہتا ہے. وہ کہتے ہی خدا تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں لکھا ہوا تو پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا وہی سے بات کرتا ہے، یا خواب میں بات کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات. وہ تو نظر ہی نہیں آتا. وہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھا. اچھا تو یہ دوسری چیز ہے جس کے دشمن. اچھا پھر تیسری چیز تجربے کو بھی اس لیے برا کہتے ہیں کہ تجربے سے جو سائنسز یا ٹیکنالوجی حاصل انسان کرتا ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو حیوان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے. تجربہ تو ہاتھوں سے ہوتا ہے. ہوا سے خمسہ کو استعمال کرتا ہے اور ہاتھ استعمال کرتا ہے. لہذا تجربہ جو ہے، جو تجربی علوم جو ہیں وہ بھی کفرانہ علوم ہیں. اس کا مطلب ہے ہوائی جہاز مت بناؤ، لاؤڈ سپیکر مت بناؤ، پکھے مت بناؤ، ایئر کنڈیشنر مت بناؤ. بھئی اہلیت ہی نہیں ہے بنانے کی تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو سب شیطانی کام ہے. تو یہی تو ہماری صورت ہے. کب اقبال نے یہ جو 4 چیزیں کہی ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ ہی. یہاں میرے ایک عالم کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ یا آپ کی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، عشق بھی ٹھیک ہے اور یہ فخر بھی ٹھیک ہے اور جرت بھی ٹھیک ہے، لیکن آزادی تو اسلامی تصور ہے ہی نہیں. ہم یا تو شیطان کے غلام ہیں یا خدا کے غلام ہیں. اچھا اب کہہ رہے ہیں آزادی کا تصور ہی ویسٹرن ہے. مسلمان کے ہاں آزادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. یعنی تو غلامی کا تصور ہے، کیونکہ آزادی کا جو بھی اسی اقبال کے ہاں جو خودی کو کمزور اور فنا کرتی ہیں وہ قدریں ان کی برعکس ہیں. عشق کی کیا برعکس قدر ہے؟ نفرت. اور نفرت ہم میں ہے. ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتے، جو کچھ شیعوں کے ساتھ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں. نفرت عشق نہیں ہے تو نفرت. وہی تو خدا کے بندے ہیں. اقبال نے کیوں کہا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندیق. اب ایک طرف تو یہ صورت ہے، تو وہ تو صاف اس بارے میں عشق کی تو ہو گئی نفرت. اچھا اب فقر کا الٹا کیا ہے؟ امیر ہونا، امارت. واٹ از دی ریورس آف جرت؟ خوف. اور واٹ از دی اپوزٹ آف آزادی؟ فقیری، ہاتھ پھیلانا، غربت، افلاس. اچھا اب ساری چیزیں بتائی ہیں اقبال نے کہ یہ چیزیں کرو گے تو اس کی نفی ہوگی. جو بھی اقبال نے 4 پرنسپلز بتائے ہیں خودی کو مستحکم کرنے کے، اس کا ریورس ہم ہے. نفرت کا جذبہ ہے تو ہم اس سے سب سے آگے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں، خواہ وہ صوبائی ہو، خواہ وہ علاقائی ہو، خواہ وہ مذہبی ہو. دوسرا کیا؟
عشق کا تو اپوزٹ نفرت ہو گیا, جرت کا اپوزٹ ڈر ہے. اب اتنا خوف ہے کہ اب یہ دیکھیں کوئی بھی صاحب علم کھل کے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ نے تحقیر رسول کو کی سزا مقرر کی ہوئی ہے تو جو اس کا باعث بنتا ہے, اگر تم سمجھے ہو کہ گورنر نے یعنی سلمان تاثیر نے تحقیر رسالت کی ہے تو اس کے خلاف دعویٰ کرو, کیونکہ کورٹ نے پروسیجر ادا کیا ہے. ڈونٹ ٹیک دا بلڈی ڈیگر ان یور اون ہینڈ اینڈ اسٹیب ہم. نہیں تو پھر قانون نہیں بنانا تھا. اگر خود ہی اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو پھر قانون ختم کرو, قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہی مسلمان ایک دوسرے کو قتل پہلے کر رہے ہیں اور اسی طرح اور کرتے جاؤ, پھر قانون کیوں بنایا ہے؟ کوئی یہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وکلاء حضرات اس کی ڈیفنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور آگے دفتر کے دفتر باندھ رہے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اس پر کمنٹ کرو, میں نے کہا میں تو نہیں کرتا. میں نے کہا مجھے اپنی جان عزیز ہے بھائی, میں پاکستانی ہوں. وائی آر یو اوور ایسٹیمیٹنگ می؟ میں اس قسم کی ضرورت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو بڑا ڈر ہے. میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہوں. تو اسی بات کے سبب یہ میرا جواب ٹی وی چینلز کو تھا. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. میں کہا میں اس بات کا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی علامہ صاحب گئے تھے علم دین کے سارے. میں کہا وہ اور وجہ تھی, اسی کی وجہ سے تو پاکستان بنا. میں کہا وہ تو پاکستان بنانے کے لیے تھا, نہیں تو علم دین who the hell would care for علم دین. تو صرف اس وقت ہندو مسلم جو آپس میں تناقض تھا اس کی سبب اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا, اور جو بھی موقع ملتا تھا ہائی لائٹ کیا. مگر عجیب و غریب بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ قائد اعظم کے آرگومنٹس ہیں. وہ ججمنٹ آپ پڑھیں ذرا. قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی. قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ توہین رسالت اتنی پرسنل پرووکیشن ہے کہ اس پرووکیشن کے تحت اس کو لیسر پینلٹی ہونی چاہیے. ہاں یہی اٹھا تھا. ایج کا تو خیر علیحدہ نا, یہ تھا مین میجر نقطہ یہی تھا کہ یہ پرووکیشن ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ایک جو نقص کی بات تھی, یہ بات اس لیے نہ چل سکی کہ اس میں یہ تھی کہ جو اس نے نکالا تھا نا یہ آرگومنٹ قائد نے, اس میں یہ جو علم دین تھا اس نے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس کے سامنے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے مارا ہے. ہی ہیڈ ڈینائڈ دا چارج کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کا چاقو ہے, میں تو دیکھا ہی نہیں اس شخص کو جس کو مارا ہے. وہ کوئی جو وکیل اس کا ہوگا اس کے کہنے پہ اس نے کہا کہ ڈینائی کرو ٹوٹلی. اسی پر سے وہ کہنے لگا پہلے کیوں نہیں کہا. یہ دو جج بیٹھے ہوئے تھے دونوں انگریز سے, انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا اس نے تمہارے کلائنٹ نے. سو اپیرنٹلی دیٹ از ہاؤ اٹ از. وہ آرگومنٹ نہیں چلا. سوال یہ ہے کہ یہاں جو جیسے شریف صاحب گئے ہیں ہمارے فارمر چیف جسٹس, اور ان کے ساتھ اپنا آفتاب فرخ, ہاں یہ سارے اسی لیے گئے ہیں کیونکہ یہی آرگومنٹ وہاں اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ پرووکیشن ہے, اس کو لیسر پینلٹی کریں. یہی ہوگا. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ آرگومنٹ اٹھائیں گے کہ کورٹ ٹیررزم کے تحت اس کو ٹرائی نہ کرے, دوبارہ ٹرائل کرو, اور دوسری یہ اٹھائیں گے کہ اٹ شوڈ بی لیسر پینلٹی. اب یہ طے کرنے کی بات یہ کہ اس کے متعلق پہلے کوئی کیس لا ہے یا نہیں. اس طرح کی اسی ٹرائل میں کرمنل جج تھا, میری متعلق مشہور تھا کہ آئی ایم این ایکوٹنگ جج, ہمیشہ آزاد یعنی مطلب لیسر پینلٹی, قتل کا بہت کم, پھانسی کا بہت کم حکم دیتا تھا. لیکن میرے سامنے بھی اگر اس قسم کا کیس ہو تو مینسریا جس کو کہتے ہیں جدید جورسپروڈنس میں, مینسریا ہاں کرمنل مائنڈ, وہ اس کا جواب پرووکیشن کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ پرووکیشن اتنی گہری ہو کہ مینسریا بنانے میں اس کو شامل کیا جائے. مینسریا از اٹینشنل ڈٹرمینیشن فار مرڈر. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کو اس قانون کے تحت پرافٹ کی حرمت کے تحت لا سکتے ہیں. اٹ وڈ ڈپینڈ, دس ول بی اے نیو ججمنٹ.
صاحب ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کی راہ جو ہے اس پہ چلتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلم معاشرے میں جدید جمہوریت بھی پنپ سکنے کے امکان ہیں کہ فی الحال تو اس کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دیکھیے جمہوریت کسی مسلم معاشرے میں اگر ہے تو وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے. وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں پاپولیشن میں مسلمان تھوڑا سا اضافی ہے, مکسڈ معاشرے ہیں. مثلا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا, وہاں پہ انہوں نے نکاح ہی کو تصور کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ بھی نکاح ہی تصور ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دوسرے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں. یعنی بس عجیب و غریب قسم کی ریفارمز انہوں نے کی ہیں, کیونکہ اس میں ان کا معاشرہ اس قسم کا ہے, کیونکہ اس میں نان مسلمز ہی کافی تعداد میں. ایک تو انڈونیشیا ہے, دوسرا ملیشیا ہے جہاں پہ جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے. باقی اور جگہ پر اگر جمہوریت چل رہی ہے تو وہ ترکی ہے. اب جو خاص طور پر اس کی پوزیشن ہے, جس طرح انہوں نے فوج کو ایک طرح سے شکست دی ہے. کیونکہ میرے زمانے میں اسی پارٹی کو ایئر نام سے تھی, اور مجھے انہوں نے بلایا تھا, میں نے کافی ٹور کیے تھے. تو اس وقت جرنیل گورنر تھے, اور گورنر نے مطلب مجھے ذرا کچھ امبیرس کیا, یہ کہہ کہ تم کس مشن پر یہاں آئے ہوئے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہی ٹالریٹڈ می بیکاز آئی واز فرام پاکستان اینڈ لیکن وہ پارٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی, اس کے مارے گئے جو بھی تھے لیڈرز. لیکن اب جو ہے وہ وہی پارٹی کا دوسرا نام کے تحت آئی ہے, اور یہ کافی سکسیزفل ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے, اور میں باسنیا میں بھی گیا ہوں, دونوں نے سیکولرزم قبول کیا ہوا ہے, اور دونوں مسلمان ملک ہیں. اچھا, دونوں مثلا باسنیا کو انہوں نے یورپین یونین میں شامل نہیں کیا, صرف اس وجہ سے کہ سکوزی نے, جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ یورپین یونین از اے کرسچن کلب, اونلی کرسچن کین بیکم ممبرس. سو دیکھ لیں سیکولرزم کو بھی متعلق جو بھی آپ نے ترجمہ کیا ہوا ہے لادینیت, یہ غلط ہے. اچھا, اب رہ گیا یہ ملک ترکی سیکولر اسٹیٹ ہے. باسنیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہے. ویسے باسنیا تو بہت چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, بلکہ وہاں بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا. وہاں کا جو شیخ الاسلام ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا طالب علم تھا. اچھا, اور بڑا اقبال کا حامی. اور مجھے کہنے لگا کہ آپ 3 مہینے کے لیے آ کے یہی لیکچر, جس طرح میں آپ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہی لیکچرز آپ یہاں ہماری سرائے وہ یونیورسٹی میں دو. میں نے کہا میں 3 مہینے تو ملک سے باہر رہنا پسند نہیں کروں گا. لیکن اپیرنٹلی وہ مجھے یعنی گلے کے طور پر کہنے لگا, دیکھو یہاں پر 3 لوگوں نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے ہیں اور ہمیں مسلمان کرنے آئے ہیں. میں نے کہا وہ کون ہے؟ ایک سعودی عربیہ, ایک احمدی, اور تیسرے جماعت اسلامی, کہ یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے ہیں. میں نے کہا واٹ ڈو یو تھنک آف دم؟ شیخ الاسلام کو میں نے کہا تم ان کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ ہی ہیڈ ویری ایڈورس ریمارکس اباؤٹ سعودی عربیہ اینڈ دیئر تھنکنگ, اباؤٹ دی احمدیہ اینڈ اباؤٹ جماعت اسلامی. تینوں کو اس شخص نے ریجیکٹ کیا. وہ کہنے لگا یہ کیا ان کی حیثیت, یہ ہمیں مسلمان اسلام سکھانے آئے ہیں, اور ہم نے یورپ کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے. ان کی اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ یہ کر سکیں. اب یہ دیکھیے ان کا, اس کا جو پراؤڈ یعنی لینا تھا, اور کہنے لگا کہ ہم کسی کی یعنی ہم جو اس سے پہلے تھے یعنی ترک ہم نہیں ہیں. ہی دے ڈینائڈ دیم سیلف بینگ ٹرکس. میں نے کہا تم کون تھے پہلے, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا جی ہم تو نسٹورینس تھے. اچھا, اب نسٹورینس عیسائیوں کا وہ گروپ ہے جو حضرت عیسیٰ کی پھانسی کیا کراس چڑھانے پر سلیب مسلب کرنے سے پیشتر اٹھا لیے گئے تھے, جو ہمارا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق وہی نسٹورینس کا تھا. بلکہ عیسائیت کا تقاضا, نسٹورینس کا تقاضا یہ ہے کہ محمد نے اسلام میں یہ ہمارا نسٹورین تصور لیا. اچھا, وہ کہنے لگے کہ ہم نسٹورینس سے,
ہم نے اسلام ترک جب آئے ہیں تو اس لیے قبول کیا کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب نہیں کیا گیا, وہ پہلے اٹھا لیے گئے, اس لیے ہم نے کیا. اچھا اب یہ ان کا بڑا میرے پاس اس کی کوئی ہسٹوریکلی پروف نہیں ہے کہ نسٹورینس ہے یا نہیں. نسٹورین تو یہ سارے مصر میں تھے, بہرحال جو بھی ہے, لیکن اپیرنٹلی دس از واٹ ہی سیڈ کہ یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اجتہاد کا دروازہ کھلنے کا امکان نہیں, جمہوریت مسلم معاشرے میں پنپ نہیں پا رہی یا پنپ نہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے تخیل ہیں نا اقبال کے, فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی, دیکھیے نا آپ مثلا یہ کہنا اقبال کا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی قسم کی ترقی جیسے کہ مغرب میں ہے, یعنی سائنسز میں, اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہم نے کی ہے, موجد سائنس کے مسلمان ہیں, پروف کرتے ہیں, ریکنسٹرکشن لیکچر میں پروف کرتے ہیں کہ حکمت میں بھی مسلمان آگے تھے. میڈیکل سائنسز, امپیریکل سائنسز, ان ساروں میں وہ بتاتے ہیں کس طرح جس وقت یورپ خواب غفلت میں تھا تو ہم نے انہی چیزوں کی بنیاد رکھی تھی, اور جب ہم سو گئے ہیں تو یورپ آگے ترقی کر گیا. اچھا پھر کہتے ہیں یہ چیزیں جو یورپ سے آپ لے لو تو کسی غیر اسلامی تمدن سے یہ چیزیں مستعار لینے کے مترادف نہیں, بلکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھیں, انہوں نے آگے ترقی اس پہ کر دی ہے, یہ اسی سٹیج ہے, ان سے لے لو. اچھا اب یہ دیکھیں کس طرح جاپان جیسے ملک یا کوریا جیسے ملک یا چین جیسے ملک آگے بڑھ گئے ہیں, اب وہ بھی اسی قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں. کین یو امیجن جاپان ایک اس قسم کا روبوٹ بنا رہا ہے جو سوچ بھی سکے, یعنی کمال ہے نا, یعنی ایسا روبوٹ بننے کی توقع ہے جو سوچ بھی سکے. اچھا اب وہ تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک ماضی سے ہی نکل پا رہے ہیں. ہم وقت کو تصور کر رہے ہیں کہ جامد ہے, یہ چل ہی نہیں رہا, یہ بہہ ہی نہیں رہا دریا. ڈاکٹر صاحب میں اسی کو ریفریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اجتہاد نہیں ہو رہا یا نہیں ہونے کا امکان, جمہوریت نہیں بن سکتی, مسلمان پچھلے 1500 سال میں کوئی اسلامی نظام قائم کرنے میں ناکام رہے, تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا مقدر آئندہ کیا ہوگا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں, میں تو ایک طرح سے بڑا مایوس آدمی ہوں. آئی ایم ناٹ لائک علامہ صاحب, کیونکہ وہ تو ان کے سامنے تو ایک مردہ قوم تھی, انہوں نے اپنی طرف سے جگانے کی کوشش کی, خودی کا فلسفہ پیش کیا جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹڈھوں تسلیم کرنا, وہ نہیں کرتے آپ. خودی کو جو اقبال کا تصور خودی کا ہے اس کو آپ نے قبول نہیں کیا, آپ تو خودی مارنے کے قائل ہو اور ہمیشہ مارتے رہے ہو. یہی ساری وجہ سے ہم تو صوفیاء کی وجہ سے مسلمان ہوئے, نہیں تو ہندو رہتے. ہمیں علماء نے مسلمان نہیں کیا, تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے, ہم محبت سے ہوئے ہیں. جو مظاہرہ ہمارے سامنے یہاں کے صوفی آرڈرز نے کیا, محبت نے زہر کیا ہے ہمیں اسلام کی طرف. نہیں تو میرے والدین جو بزرگ تھے وہ تو براہمن تھے. ہاؤ وڈ وی بی پرسویڈیڈ ٹو بیکم مسلمس؟ ہم اس لیے مسلمان ہوئے جو اپنے محبت سے ہماری طرف دیکھا ہے, ہم نے اسی طرف کو آپ کا جواب دیا. اچھا اب اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ مجھے ایسے بار بار کسی وقت خیال آتا ہے, رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی, اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم معطوف ہو چکے ہیں اللہ کی نگاہ میں. یہ جس طرح کے طوفان اور یہ جو وبائیں اور جس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں, یہ اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جسی طرح وہ پرانی اقوام کا ذکر ہے جو ختم ہو گئیں یا برباد کر دی گئیں, اسی طرح کہیں ہمارا حشر تو نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ نہیں کہ خدائی احکام کو ہم, جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم خدا کے جو احکام ہیں ان کی پیروی نہیں کر رہے, ان سے منحرف ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیروی جس طرح کی جانی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, اور وہ اجتہاد ہے. اور یہی وجہ ہے جو ہم پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اس طرف آ نہیں رہے, ہم پیچھے رہنے والی قوموں کی طرح رہ گئے. لک ایٹ اٹ, ٹیک دی ایگزامپل آف ڈفرنٹ اقوام اس وقت دنیا میں جو قومیں ہیں. مجھے یہ احساس سب سے پہلے 2 سال ہوئے میں چین گیا, اور وہاں مجھے یہ احساس ہوا. پچھلی مرتبہ میں چین گیا تھا تو موسی تنگ زندہ تھا,
63 میں گیا تھا. اب کوئی میرا خیال ہے 2 سال ہوئے یا 3 سال ہوئے میں گیا تھا. ہم لوگ شنگھائی میں گئے شہر میں, اور میں جس طرح اس شہر کو میں نے پہلے 1963 میں دیکھا تھا, لیکن اب جس طرح میں نے اس کو دیکھا میری عقل دنگ رہ گئی. چونکہ وہاں پر آپ اندازہ کریں, ہم جس ہوٹل میں مقیم تھے, ہم اس وقت 7ویں یا 8ویں منزل پہ تھے اس ہوٹل کی, اور ہماری کھڑکی کے باہر اسکائی وے تھا, اور وہاں پر ٹریفک جام ہوا تھا. آپ تصور کریں, اسکائی وے ایک نہیں تھا, 2-3 تھے, اور یہ اسکائی وے جو تھا جو میری کھڑکی کے باہر تقریباً مجھے نظر آ رہا تھا, اس پر موٹریں کھڑی ہوئی تھیں, جیم ہوا تھا, ٹریفک جیم. اچھا, اس سے آپ تصور کریں کہ یہاں پر آئندہ جو جنگ ہوگی وہ نیوکلیر ہی ہو سکتی ہے, اور ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس قسم کے شہروں کو اور کسی طریقے سے تباہ ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ نیو یارک بھول جائیں گے, کوئی اس قسم کے جو شہر ہیں آپ کو یاد نہیں رہے گا جو آپ دیکھیں. اگر اس قسم کی شنگھائی کو آپ دیکھ لیں, اس کا مطلب یہ ہے, وہاں ہماری جو گائیڈ تھی, شی واز اے ینگ لیڈی. ایک زمانہ تھا جس وقت میں 63 میں گیا تھا, تو ہمیں دیوار چین دیکھنے گئے, تو ایک کوئی 10-11 سال کی بچی تھی جو ہمارے ساتھ تھی, تو وہ موٹر میں میرے ساتھ بیٹھی تھی. مجھے کہنے لگی کہ شو می یور ہینڈس, ہیو یو گاٹ اسٹارس ان یور ہینڈس. میں نے اس طرح ہاتھ دکھایا, کہیں گی یو ہیو نو اسٹارس ان یور ہینڈ, لک ایٹ مائی ہینڈ, آئی ہیو گاٹ اسٹارس. اچھا, اس کے یہاں گٹھے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاؤ ہیو یو گاٹ اسٹارس, ہاؤ ہیو یو ارنڈ دی اسٹارس. کیوں, میں گوڈی کرتی ہوں, میں بچڑے بازتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں. میں نے اسے کہا اگر فرض کرو بارش نہ ہو تو کیا تم خدا سے دعا کرتی ہو؟ اس کا جواب تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگتے, ہم خدا سے دعا نہیں کرتے, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے, ہم بھیک نہیں مانگتے, ہم زمین کھود کے پانی نکال لیتے ہیں. دس از دی آنسر آف دا گرل. یہ سن 63 کی بات کر رہا ہوں. اب میں نے اس جو ہماری گائیڈ تھی, وہ لڑکی تھی, اس سے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ تم خاوند کو, تم شادی شدہ ہو؟ کہنے لگی ہاں, آئی ایم میرڈ. میں نے کہا تم جب خاوند, تمہارے ماں باپ ارینج کرتے ہیں میرجز یا تم خود تلاش کرتی ہو خاوند؟ تو کہنے لگی وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے جب ماں باپ تلاش کرتے تھے خاوند لڑکی کے لیے, ہمیں تو خود تلاش کرنا پڑتا ہے خاوند, کالج میں, اسکول میں, یا جہاں بھی ہو. میں نے کہا تم خاوند میں کیا توقع رکھتی ہو, کہ کیا اس میں خوبیاں ہوں جو تم سمجھتے ہو کہ شادی کے قابل. تو اس نے جواب دیا یہ وقت کے ساتھ باتیں بدلتی رہی ہیں, انگریزی میں بات چیت کریں, یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے خواہش. میں نے کہا مجھے بتاؤ ماؤ کے زمانے میں کیا تھی, who is the founder of their state, اس زمانے میں کیا کرائیٹیرین تھا جب تم خاوند کی تلاش تمہاری ماں یا نانی دادی کر رہی ہوگی؟ تو اس نے جواب دیا اے واچ, گھڑی, دوسری چیز 1 روم اپارٹمنٹ, تیسری چیز بائیسیکل. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی گھڑی, 2 رومز اپارٹمنٹ اینڈ موٹر سائیکل. اور تیسری چیز کرتے کرتے وہ اب ہو گئی کہ اے کار, 3 روم اپارٹمنٹ ود کچن اینڈ سیپریٹ باتھ روم, ٹی وی اینڈ ریڈیو اینڈ واچ. واچ جو ہے وہ تھرو آؤٹ کامن ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ آگے کیا سوچتی ہو؟ کہنے لگی آج رولیکس واچ, رولز رائس ایز کار, اے ولا ایز اے ہاؤس. میں نے کہا وہ کب ہوگا؟ کہ ان 25 ایئرس. اچھا, میں نے کہا وائی واچ از کامن؟ وہ کہنے لگی سو دیٹ وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم. اچھا, اب یہ دیکھیں یہ لڑکی جو کہ گائیڈ ہے فرام دی منسٹری آف کلچر, وہ ہمیں ٹور کرا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ گھڑی جو ہے وہ بڑی مقدم ہے, اور چیزوں کی طرح گھڑی از ون آف دا موسٹ اسینشیل فیچرز آف ماڈرن لیونگ. دس از وٹ شی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل می. اور ہمارے یہاں جو بھی جلسہ کرتے ہیں وہاں پر وقت کے سیٹ وہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ وقت جب جو قوم وقت ضائع کرے
اور پھر جس سے کوئی کہہ لیجئے تخلیقی کام بھی نہ کر سکے.